کہ سیوا آرگنائزیشن نام کی جو تنظیم ہے، یہ تنظیم پچھلے 10 سالوں سے تعلیمی میدان میں کام کر رہی ہے۔ اس تنظیم کا مقصد بھارت میں رہنے والا ہر ناگرک کو ایجوکیشن ملنا چاہیے۔ اگر ایجوکیشن میں بھارت میں رہنے والا ناگرک پیچھے رہ جاتا ہے سپر پاور نہیں بن سکتا، آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے سپر پاور بنے اور پوری دنیا میں نام ہو، ترقی ہو، تو ہر ناگرک کو ہائر ایجوکیشن اور اچھی ایجوکیشن کی لینا چاہیے، تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ سیوا آرگنائزیشن کا مقصد ہمارے جو بچے ہیں یہ دینی سوچ کے ساتھ، دینی تعلیم کے ساتھ جو ہے سرکاری شعبوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر ان کو پہنچانا۔ دراصل آپ تمام حضرات اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ تعلیمی میدان میں ہمارا کیا ریشو ہے۔ ہماری پسماندگی کا معاملہ ہم سے زیادہ آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ سچر کمیٹی رپورٹ اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارا تعلیمی میدان میں ہماری قوم کا کتنا حصہ ہے۔ انہیں اتنا معاملہ خراب ہے کہ آنے والا جو مستقبل ہے، ہم بہت زیادہ ہمارا وزن نہیں رہے گا، ہم بے وزنی ہو جائیں گے اگر یہی صورتحال رہی تو ہم جاگیں گے کب؟ ہم کب بیدار ہوں گے؟ سیوا یہ چاہتی ہے کہ ہمارے بچے جہاں پر مدرسہ جا رہے ہیں، جہاں مکتب کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جہاں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہیں عصری تعلیم میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز رہیں۔ اب اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ بنتی ہے وہ مالی مسائل کا بچے بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ والدین مالی مسائل کی وجہ سے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے تعلق سے بہت سوچتے ہیں۔ الحمدللہ سیوا آرگنائزیشن پچھلے 10 سالوں سے غریب اور ذہین بچوں کی مکمل مالی تعاون کر رہی ہے، ہر طریقے کا ان کو جو ہے گائیڈ لائن کر رہی ہے، یہاں تک کہ گھر گھر جا کر تعلیمی گشت بھی کر رہی ہے۔ بچوں سے جا کر معلومات لی جاتی ہے کہ آج اسکول میں آپ نے کیا پڑھا، آپ کی بیاضیں بتائیے، آپ کا جو دن بھر کا شیڈول ہے آپ کس طرح گزار رہے ہیں۔ آخری درجے میں سیوا گروپ کے ذمہ داران گھر گھر جا کر جو ہے بچوں کو پورے دن بھر کا ٹائم ٹیبل تک بنا کر دیتی ہے کہ آپ کو کیسے پڑھائی کرنا ہے، کب کیا کرنا ہے۔ والدین سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہر مہینہ اسکول میں جا کر اپنے بچے کی کارگزاری لینی ہے، اپڈیٹ لینا ہے، اور کس طریقے سے اپنے بچوں پر دھیان رکھنا ہے، تعلیمی لائن سے کیا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ سیوا آرگنائزیشن ہر طریقے سے جو ہے رہبری کر رہی ہے، گائیڈ کر رہی ہے۔ مالی جہاں ضرورت ہے، اگر کسی کے پاس ہائر ایجوکیشن کے لیے بڑی اماؤنٹ کی ضرورت ہے اور ان کے پاس کم اماؤنٹ پہلے سے موجود ہے، تو بقیہ رقم جو ہے، بقیہ جو ضرورت ہے پیسے کی، وہ سیوا جو ہے وہ پورا کر رہی ہے۔ اور الحمدللہ سینکڑوں طلبہ جو ہے سرکاری ڈپارٹمنٹ میں جو ہے جا چکے ہیں سیوا کے انڈر میں، اور 2 بچے جو ہے UPSC جو ہے کامیاب کر کے IAS آفیسر بن چکے ہیں۔ ابھی اسی سال آپ نے سنا ہوگا ادیبہ انم نام کی جو بچی ہے، اس بچی نے IAS کلیئر کیا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بھارتی ہونے کے ناطے جو ہے ہمیں فخر ہے کہ ہماری بھارت کی بیٹی جو ہے پورے مہاراشٹر میں ایک واحد پہلی مسلم لڑکی IAS جو ہوئی ہے، اس کو اعزاز حاصل ہوا ہے۔ تو جو کام میوت محل میں 10 سال سے چل رہا ہے، پورے سسٹم کو مالیگاؤں میں بھی شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ مالیگاؤں سیوا گروپ اس طرف جو ہے اقدامات اٹھا رہی ہے، اسی کی ایک پہلی کڑی ہے، پہلا قدم ہے کہ پورے ذمہ داران ریاستی سطح کے
ایوت محل سے مالیگاؤں تشریف لا رہے ہیں. 19 جولائی اور 20 جولائی کو 2 پروگرام مالیگاؤں میں انشاءاللہ منعقد ہوں گے. پہلا جو پروگرام ہے 19 جولائی کو حج کمیٹی میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. 19 جولائی کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ مالیگاؤں کے اہم ذمہ داران، تعلیمی میدان میں کام کرنے والے حضرات، پروفیشنلز، قوم کے تئیں ہمدردی رکھنے والے حضرات، ان کو جمع کر کے یہ بتایا جائے گا کہ جس طریقے سے ایوت محل میں سیوا آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، وہ آ کر یہاں بتائیں گے کہ مالیگاؤں شہریان کو بھی اسی طریقے سے کام کرنا چاہیے. وہ پورا سسٹم مالیگاؤں کے ذمہ داران کے سامنے رکھ دیں گے. اب پروگرام کے بعد پوری معلومات حاصل کرنے کے بعد، پورا سسٹم جاننے کے بعد، اب یہ مالیگاؤں کے مخیران قوم، ہمدردان قوم اور تعلیمی میدان میں ایک درد رکھنے والے حضرات کی ذمہ داری ہے کہ کس طرح مالیگاؤں میں اس سیوا کے کام کو اور اچھے ڈھنگ سے ہم کس طریقے سے ہم کریں. اس مقصد سے 19 تاریخ کو رات میں حج کمیٹی میں پروگرام ہونے والا ہے. میں آپ لوگوں کے مادھیم سے، آپ لوگوں کے ذریعے شہریان مالیگاؤں کے تمام ذمہ داران سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اپنا وقت آگے پیچھے کر 19 تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد حج کمیٹی اسکول نمبر 1 ضرور پہنچیے. اس کے بعد دوسرا جو پروگرام ہے وہ 20 تاریخ کو اتوار کا دن ہے. صبح 10 بجے سے 1 بجے تک پروگرام کا ٹائم ہے، اور جو جگہ ہے وہ اردو گھر میں یہ پروگرام ہونے والا ہے. یہ جو پروگرام رہے گا اردو گھر میں، مکاتب میں پڑھنے والے وہ بچے جو اسکول بھی جاتے ہیں اور مکتب بھی جاتے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں اور اسکول کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، ایسے تمام بچوں کے والدین کی خصوصی نشست ہے. 20 تاریخ کو بروز اتوار صبح 10 بجے سے 1 بجے تک کا ٹائم ہے. تمام والدین کو وہاں پر جمع کیا جا رہا ہے، اور والدین سے بچوں کے تعلیم کے تعلق سے ترغیبی اور تحریکی باتیں ہوگی. کچھ ایوت محل میں جو بچوں نے کامیابی حاصل کی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ نمایاں جو کامیابی جو بچہ حاصل کیے وہ بچے بھی اپنے خیالات کا اظہار ہو سکتا ہے اس پروگرام میں کریں گے انشاءاللہ. تو یہ پورا مقصد ہے آج کے پریس کانفرنس لینے کا کہ ہم جو ہے اب ہمارا بیدار ہونے کا وقت آ چکا ہے. اب اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں شہریان کو جو سیوا گروپ مالیگاؤں جو پیغام دینا چاہتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ تعلیم ہی قوم کی نجات کا راستہ ہے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف مانیں نہیں بلکہ آگے آئیں اور عمل کریں. آج ہم ایک نیا خواب دیکھنا چاہتے ہیں جہاں حافظ قرآن بچے ڈاکٹرز، انجینئرز، کلیکٹر، سیکریٹریز، گورنمنٹ کے الگ الگ شعبوں میں اعلیٰ پیمانے پر اعلیٰ عہدوں پر جو ہیں ہمارے وہ بچے جائیں جو حافظ قرآن ہیں، جو مدرسہ بھی پڑھ رہے ہیں، اسکول بھی پڑھ رہے ہیں، اور دینی سوچ کے ساتھ ان عہدوں پر جا کر پوری انسانیت کی خدمت کریں. والدین بچوں کو تعلیم جو دے رہے ہیں وہ اس نیت سے دے کہ یہ دین کا حصہ ہے، اس کو دین سے الگ نہ سمجھیں. جس طریقے سے مکتب کی تعلیم دی جاتی ہے کہ دینی تعلیم ہے، اسی طرح عصری تعلیم کو بھی یہی نیت رکھے کہ یہ بھی دین کی تعلیم ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ کچھ موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو جمع کیا. اب وہاں پر جو ہے قیدیوں سے کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس جو بھی علم ہے، اگر آپ وہ علم ان کو سکھا دیتے ہیں ہمارے ساتھیوں کو، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، تو ہم جو ہے آپ کو آزاد کر دیں گے. تو یہ جو واقعہ ہے اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ ہمیں تعلیم جو ہے وہ دین کی نیت سے ہی بچوں کو دینا چاہیے. اس میں کوئی فرق ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دینی ہے یہ عصری ہے. تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اہل خیر حضرات
صرف مسجد اور مدرسہ نہیں، علم و مقابلہ جاتی امتحان کی بھی سرپرستی کرے۔ ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں اور کب تک؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں تعلیم کا چراغ جلائیں، بچوں کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھیجیں، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر فائز کریں۔ اب اس دوران آپ کو جو بھی مسائل آ رہے ہیں، سیوا تنظیم بہت مخلص ہو کر آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہر بچے کے ساتھ کھڑی ہے، ہر والدین کے ساتھ کھڑی ہے۔ جب بھی ضرورت پڑے آپ سیوا کو یاد کیجئے، سیوا ہر طریقے سے آپ کی مدد کرے گی انشاءاللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم بیدار ہوں گے تبھی ہم آگے کوئی قدم بڑھائیں گے۔ اگر ہم اسی طرح خواب خرگوش جو ایک کہ سوتے رہیں تو بہت ممکن ہے کہ آگے ہمارے بچوں کا فیوچر جو ہے اس میں کہیں دور دور تک روشنی ہمیں دکھائی نہیں دے گی۔ تو آخر میں تمام ہی آئے ہوئے پریس کے ذمہ داروں سے، یوٹیوبر سے، صحافی حضرات سے سیوا کی طرف سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس پیغام کو شہر کے ہر فرد تک پہنچائے۔ ہو سکتا ہے کوئی غریب بچہ آپ کے اس پیغام سن کر ہم تک پہنچے اور اس کے اعلیٰ عہدوں پر جانے کا آپ ذریعہ بن جائے، اور اگر وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے خلوص دل سے تو یہ آپ ثواب جاریہ کا ایک ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اتنا ہی کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ انشاءاللہ ابھی سیوا کا کام ابھی شروع بھی نہیں ہوا آفیشیلی طریقے سے، ابھی تو یہ پہلا ایک قدم ہم اٹھا رہے ہیں۔ اور مالیگاؤں کی ایک بچی جس نے ابھی LLB جسٹ ابھی کمپلیٹ کیا ہے انہوں نے، اور اسی لائن سے، قانونی لائن سے ہی، اسی فیلڈ میں انشاءاللہ وہ بچے UPSC کا ایگزام کی تیاری ان کی چل رہی ہے۔ کچھ مالی مسائل کی وجہ سے بچی جو ہے وہ آگے بڑھنے سے جو ہے وہ رک رہی تھی کہ بہت زیادہ اخراجات ہے اور کیسے کس طریقے سے ہوگا۔ الحمدللہ سیوا سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا، اور آپ کو بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ سیوا گروپ مالیگاؤں کے 2 اہم ذمہ داروں نے اس بچی کا پورا کے پورا جو بھی اخراجات ہوں گے UPSC کرنے تک، IAS آفیسر بننے تک، انشاءاللہ پورا کے پورا جو خرچ جو ہے وہ سیوا گروپ مالیگاؤں کے ذمہ داران اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی میں گزارش کر رہا ہوں مالیگاؤں کے تمام ہوشیار بچوں سے، ذہین بچوں سے، کہ وہ سرکاری شعبوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر جانے کے تعلق سے جو ہے محنت کریں۔ اگر آپ کو مالی مسائل کا سامنا ہے تو آپ سیوا گروپ مالیگاؤں کے ذمہ داران سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ مسائل آپ کے ہم دور کر دیں گے۔ مگر آپ کو پڑھنا ہے، محنت کرنا ہے، اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ ہم جو ہے دین کے ساتھ ساتھ اعلیٰ عہدے پر جانے کے بعد پوری انسانیت کی خدمت کریں گے، اور ایمانداری سے ہم اپنا جو عہدہ ہے اس پر ہم کام کریں گے۔ ریاستی سطح کے ذمہ داران میں ہمارے سیکریٹری جناب نظام الدین سر جو ہے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی فی الحال یہ ریاستی لیول پر جو ہے بہت بڑی ذمہ داری یہ ادا کر رہے ہیں، یہ خود اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہیوت محل کے ریاستی سطح کے ذمہ داران رہیں گے ساتھ میں۔ اور ادیبہ انم صاحبہ جو ہے ابھی جو آئی، جنہوں نے ابھی آفیسر بنے ہیں، تو انشاءاللہ اسی کہنا چاہیے کہ وزٹ پر جو ہے ہم بیٹھ کر جو ہے ان سے تاریخ لے لیں گے، اور ہمارا ارادہ ہے کہ جو ابھی IAS آفیسر بنی ہے ہماری قوم کی بچی جو ہے، ان کا یہاں پر شہری سطح پر شایان شان جو ہے ان کا استقبالیہ ایک پروگرام بڑے پیمانے پر رکھا جائے۔ انشاءاللہ اس موقع پر ان سے تاریخ لے لی جائے گی۔ اس پروگرام کی جو 19 تاریخ کی صدارت ہے حضرت مولانا مفتی محمد حسنین نعمانی صاحب فرمائیں گے، ان کی صدارت میں 19 تاریخ کا پروگرام ہوگا جو کہ حج کمیٹی میں ہو رہا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور 20 تاریخ کا جو پروگرام ہے اس کی صدارت جناب حضرت مولانا جمال عارف ندوی صاحب دامت برکاتہم یہ فرمائیں گے، ان کی صدارت میں 20 تاریخ کا پروگرام ہوگا۔ آپ بھی آئیے، اور آپ کے تعلقات میں یا آپ کے چینل تھرو جتنے بھی جہاں بھی میسج جائے گا، ہم سب سے گزارش کر رہے ہیں کہ والدین کو 20 تاریخ کے پروگرام میں ضرور بھیجیے، اور 19 تاریخ کے پروگرام میں بھی آپ ضرور شرکت کیجیے۔ سیوا گروپ مالیگاؤں میں کافی جو جڑے ہوئے ساتھی ہیں جو رات دن جو ہے محنت کر رہے ہیں، ان میں جو ہے
سب سے پہلے تو میں ہمارے جو نعیم سیٹھ ہیں عبداللہ سائزنگ کے مالک، یہ سیوا سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی بہت زیادہ خدمات ہے، قربانیاں ہیں۔ حافظ ساجد اشاتی صاحب جو دعوت الحق کے ناظم ہیں، یہ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ حافظ عقیل قاسمی ملی صاحب جو ہیں، یہ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ مولانا ارسلان صاحب یہ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جناب اشفاق لال خان صاحب جو ایجوکیشنل جو موٹیویشنل جو لیکچرار ہیں اور جے ٹی میں جو ہے اسسٹنٹ ٹیچر ہیں، وہ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ارباز خان صاحب جو ہیں اینٹی کرپشن کے مالیگاؤں کے، بلکہ اب تو الحمدللہ ناسک ضلع کے صدر بن چکے ہیں ارباز خان، وہ بھی ہیں۔ ہمارے بازو میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جناب قمر الدین شیخ صاحب، ریٹائرڈ اسسٹنٹ کمشنر، جو ابھی فی الحال اردو گھر کی پوری ذمہ داری نبھا رہے ہیں اچھی طریقے سے، یہ بھی الحمدللہ سیوا کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ سیوا مالیگاؤں میں کام کرے گی۔ ادارہ گلستان ادب کے تمام ممبران جڑے ہوئے ہیں، جس میں محمد صادق پنٹر صاحب ہیں، حاجی اسد مرحبا صاحب ہیں، اور ندیم صاحب ہیں عبداللہ سائزنگ والے۔ اس کے علاوہ حافظ غفران اشرفی صاحب یا رسول اللہ مسجد کے امام و خطیب، یہ بھی کافی جو ہے اس میں محنت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ اعجاز سر جو بی بی فاطمہ جونیئر کالج کے پرنسپل ہیں، ستیہ مالک سیوا گروپ کے صدر بھی ہیں، یہ بھی الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں۔ اور مولوی ساجد خان ندوی صاحب بھی، جو مولانا ابو الحسن ندوی جو مدرسہ چل رہا ہے، اس کے مکتب کے جو ذمہ دار ہیں۔ اس کا اقصیٰ کالونی کا جو گروپ ہے، فرید بھائی ہے، مولانا اسلام سیفی صاحب ہیں، فاروق کاجل صاحب ہیں، اس کے گروپ ہیں۔ الگ الگ علاقوں کے مومن پورے کے جو ہے وکیل ممبر صاحب بھی، ان کا پورا گروپ جڑا ہوا ہے قریشی برادری کا۔ عرفان انجینئر صاحب الحمدللہ، آج ان کے بارے میں میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ کل شام نامہ میں میں شام نامہ کے علاوہ تمام جو اخبارات والوں نے سیوا کے لیے اپنے پیپر میں جگہ دی، میں سیوا کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ مراسلہ پڑھ کر جو ہے یہ ہمارے عرفان انجینئر صاحب جو ہے مجھ کو انہوں نے فون کیا کہ آپ کہاں ہیں، آپ جہاں بھی رہیں گے، بولے سر میں آ جاتا ہوں۔ تو الحمدللہ ایک آواز میں وہ فوراً ہمارے پاس آئے، ہم سے ملاقات کی، اور بہت زیادہ قوم کے تئیں کچھ بڑا کرنے کا ان کا بھی جذبہ ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ سیوا میں الحمدللہ جڑ گئے ہیں۔